بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک انسان کے کچھ ایسے دوست ہوا کرتے ہیں کہ جو اس کے امور میں مشورہ دیا کرتے ہیں۔ تو رب کائنات جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک ان کے ایسے دوست کا انتخاب فرمایا کہ جو آپ علیہ السلام کو اہم امور کے اندر مشورہ دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فاعف عنہم واستغفر لہم، اور ان سے درگزر کیجئے اور ان سے مغفرت طلب کیجئے، ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے آپ مشاورت کیجئے۔ فاذا عزمت، پس جب آپ کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں، فتوکل، تو پھر اللہ پر توکل کیجئے۔ فتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالی جل شانہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی، عمر فاروق اعظم کے حق میں نازل ہوئی کہ آپ علیہ السلام اپنے امور میں ان سے مشورہ لیجئے اور دینی معاملات کے اندر ان کی مشاورت کو ضرور شامل کیجئے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ وشاورہم فی الامر، حکم ارشاد فرماتا ہے کہ تم صدیق اکبر سے مشورہ لیا کرو۔ ارے صدیق اکبر سے پڑھ کر کوئی اور ہوتا تو یقیناً رب کائنات جل شانہ دینی انجام، دینی امور کے تکمیل کے لیے نبی کریم علیہ السلام کا انہی کو مشیر خاص مقرر فرماتے۔ اور یاد رہے روایتوں کے اندر آتا ہے، بے شمار روایتیں ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو اپنے مشوروں سے آگاہ کیا کرتے تھے، اور بہت ساری جگہوں پر آپ علیہ السلام ان مشوروں کا نفاذ بھی کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر راتوں میں مسلمانوں کے معاملات میں باہم مشاورت کیا کرتے تھے، اور اس حوالے سے اپ اینڈ ڈاؤنز پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور یہ معمول تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ وہ آپ علیہ السلام کے گفتگو میں مصروف عمل رہا کرتے تھے، اور اپنی قیمتی آراء سے آقا کریم علیہ السلام کو آگاہ کیا کرتے تھے۔ بلکہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہم دیکھیں تو وہ بھی ملتا ہے کہ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ مجھے جب یمن بھیجنے سے پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان کو سے مشورہ طلب فرمایا، تو اس مشورے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، عمر فاروق اعظم بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت علی المرتضی شیر خدا بھی تھے۔ اس مشورے کے اندر طلحہ اور سیدنا زبیر بھی تھے، سیدنا سعید بن حضیر بھی تھے۔ تمام لوگوں نے اپنا اپنا مشورہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے معاذ تم بتاؤ تمہیں ان میں سے کس کی رائے جو ہے وہ اچھی لگی؟ تو سیدنا
معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشورے کو اہمیت اور فوقیت دی جو مشورہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا تھا، اس رائے کو پسند فرمایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خاطی ہونا، غلطی پر ہونا پسند نہیں، اس وجہ سے رب کائنات نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے یہ کہلوا دیا کہ ان کا مشورہ اچھا ہے۔ ارے قربان جائیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صاحب الرائے تھے اور ان کی رائے پر جو ہے وہ اعتماد کیا جاتا تھا۔ یعنی اس وقت بھی صحابہ کے اس جھرمٹ کے اندر، ان جگمگ تاروں کے اندر جو چمکنے والے ستارے تھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ ان کے مشورے پر جو ہے وہ عمل کیا جا رہا تھا۔ جب اہل ثقیف نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا تو اس وقت بھی مشاورت کا جو ہے ایک اہم معاملہ جو ہے وہ درپیش تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے امان تحریر فرمائی اور ان پر کسی کو امیر مقرر کرنا چاہا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر فرمائے۔ حالانکہ اس وقت حضرت عمر ابھی چھوٹے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت هذا الغلام من احرصهم على التفقه فی الاسلام وتعلم القرآن۔ فرمایا کہ بے شک میں اس بچے کو دیکھتا ہوں کہ یہ دین کے معاملات کو حاصل کرنے میں بقیہ سے زیادہ حریص ہے اور قرآن کی تعلیم سیکھنے میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں، یہ سب سے زیادہ فوق ہے، لہذا اس علم دین سے شغف پر آپ انہی کو جو ہے وہ مقرر کر دیجئے۔ تو سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ جب ان کے وفد کے لوگ دوپہر کو چلے جائے تو یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر دین کے متعلق سوال کرتے اور قرآن پاک سیکھتے ہیں، اور اسی طرح ان کا دین کے کاموں میں سمجھ بوجھ کا معاملہ بھی اپنے انجام کو پہنچا ہوا ہے کہ بڑے پختہ علم والے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تجویز پر بھی عمل کرتے ہوئے انہیں بڑے محبت اور پیار سے امیر مقرر کیا اور انہیں بنی ثقیف کا امیر مقرر کرتے ہوئے وہ خط جو تھا ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پتہ چلا کہ صاحب الرائے جو تھے، مشیر خاص جو تھے، وہ سیدنا صدیق اکبر تھے، جن کی احوال اور ان کی باتوں اور ان کی گفتگو کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ترجیح دیا کرتے تھے، بلکہ رب کائنات جل شانہ بھی ان کے مشورہ دینے پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کے مشاورتوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہونے چاہیے۔ تو ایسی فضیلت والی شخصیت کی شان یہ ہے، تو پھر ہمیں بھی ان کے تعظیم کرنی چاہیے، ان کا اکرام کرنا چاہیے، اور ان پر کوئی ایسی گفتگو اور ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو اخلاق سے گری ہوئی ہو کہ وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی کا باعث بنے۔ یقیناً ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے، صدیق اکبر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، فاروق اعظم بھی جنتی، اور علی المرتضیٰ بھی جنتی، حسن و حسین بھی جنتی، سارے جنتی ہیں، امیر معاویہ بھی جنتی، حضرت سفیان بھی جنتی۔ ہم کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، یہ سارے وہ ہیں کہ جنہیں ہم نے دیکھنا ہے اور ان کی اقتداء میں چلنا ہے، کیونکہ فرمایا کہ ان میں سے جس کی بھی تم اقتداء کرو گے اہتدیتم، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ ہدایت پر گامزن رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔